نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا سب سے مشکل ترین کام لے کر اٹھے تھے، اور اس کام کے لیے آپ نے اپنا سب کچھ کھو دیا تھا، ہر طرح کی قربانیاں کی. آپ کا بزنس اور آپ کی قوم کی ناراضگی، خاندان کی ناراضگی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سی تکلیفیں، ہجرت، جہاد، کئی چیزیں. اور آپ کے بعد جو بھی اس راستے پہ چلتا ہے اس کو مشکلات آتی ہیں، کبھی معاشی پریشانی آتی ہیں، کبھی اولاد کا مستقبل تاریک نظر آتا ہے، کبھی لوگ ناراض ہوتے ہیں، رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں، کبھی ساتھی کم ہو جاتے ہیں. ایسی صورت میں انسان کو کبھی بھی گھبرانا نہیں چاہیے. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، لہٰذا آپ شکرانہ ادا کیجئے، نماز پڑھیے، قربانی کیجئے. آپ کا جو دشمن آپ کے خلاف ہے وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان مسجد میں تشریف فرما تھے کہ آپ پر ہلکی سی اونگ طاری ہو گئی. پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر مبارک اٹھایا تو ہم نے عرض کی کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا انزلت علی آنفا سورۃ، میرے اوپر ابھی ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے. پھر آپ نے بسم اللہ پڑھ کر سورت سنائی، اور سورت سنا کر فرمایا اتدرون ما الکوثر، یعنی تلاوت بھی سنا دی اور پھر وضاحت بھی ساتھ ہی کر رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں. کیا تمہیں معلوم ہے کوثر کیا ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. فرمایا وہ ایک نہر ہے جس کا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس میں خیر کثیر ہے. اس نہر میں کیا ہے؟ خیر کثیر ہے. در حقیقت یہ ایک حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے دن آئے گی. اس کے برتنوں کی تعداد آسمان کے تاروں جتنی ہوگی، اور اس سے کچھ لوگوں کو ہٹا لیا جائے گا تو میں کہوں گا کہ یہ میری امت ہے. تو مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیسی کیسی نئی چیزیں نکال لی تھی. صحیح مسلم کی روایت ہے. بہرحال سورت کا محور یہ ہے، مرکزی مضمون یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعمتوں کا ذکر ہے، آپ کے مقام کی فضیلت کا بیان ہے، اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا چاہیے اس نعمت اور فضیلت کو پا کر، اس کا ذکر ہے کہ آپ شکرانے کے طور پر اللہ کی عبادت کریں اور بندوں کے حقوق کا خیال رکھیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی سورت میں 4 چیزوں کی بات تھی، یا 4 خاص باتیں تھی، جس میں سب سے پہلے تو بخل کا ذکر تھا کہ ایک شخص یتیم کی ضرورت پوری نہیں کرتا، مسکین کی نہیں کرتا، ان کو ذلیل کرتا ہے. دوسری چیز نماز میں غفلت کی بات تھی. تیسری چیز دکھاوے کی بات تھی. چوتھی چیز یمنعون الماعون، لوگوں سے خیر روکنے کی بات تھی. اس صورت میں 4 چیزوں کے کرنے کی بات ہے. سب سے پہلے بخل کے اپوزٹ کیا ہے؟ الکوثر، خیر کثیر، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، خیر روکی نہیں آپ سے. نماز سے غفلت کا علاج کیا؟ فصلی، نماز پڑھو. پھر دکھاوے کا علاج کیا؟ لربک، اپنے رب کے لیے پڑھو. اور پھر یمنعون الماعون، اس کا اپوزٹ کیا؟ ونحر. جو شخص یہ کام کرے، کون کون سے؟ فصلی لربک ونحر، نماز بھی صحیح ادا کرے اور قربانی بھی کرے، صدقہ خیرات بھی کرے، اس کا دشمن سرنگوں ہو جاتا ہے. اس کا دشمن اس پہ غالب نہیں آ سکتا، اس کا دشمن اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. کبھی بھی آپ کو کسی سے خطرہ ہو، یہ 2 کام شروع کر دیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. مشکلیں آتی اس لیے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو سیدھا کریں، نمازیں اور اچھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کی طرف توجہ کریں، کہاں کمی ہو رہی، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے. تو آپ دیکھیں کہ کیسے مشکلات پر آسان ہوتی. آپ کے خلاف بولنے والے اور آپ کے بارے میں باتیں کرنے والے خود ہی خاموش ہو جائیں گے. اس صورت کا پس منظر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب آپ کے بیٹے قاسم کا انتقال ہوا اور یہ خبر ابو لہب تک پہنچی تو اس نے کیا کہا کہ محمد ابتر ہو گیا، اب ان کا نام نشان مٹ جائے گا، کوئی ان کا نام لینے والا نہیں. تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ فکر نہیں کریں، ناکام آپ کا دشمن ہی ہوگا، آپ کو اللہ نے خیر کثیر عطا کر دی. تفصیل دیکھتے ہیں. انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے عطا کی آپ کو الکوثر. انا سے مراد اللہ سبحانہ وتعالی. اعطینا، ہم نے آپ کو عطا کی. عطا کیا ہوتی؟ جس کا بدلہ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. الکوثر، کوثر، الکوثر جو ہے یہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، ایک ہے خیر کثیر، کثرت سے خیر عطا کی، بہت زیادہ بھلائی، بہت نعمتیں آپ کو عطا کی. اور انہی میں سے ایک نعمت نہر کوثر ہے یا حوض کوثر ہے. بعض کے خیال میں ایک ہی چیز ہے، بعض کے خیال میں 2 ہیں. نہر جنت میں ہے، حوض عرصات یوم القیامہ میں ہے، یعنی حشر کے میدان میں ہے. اور نہر کوثر سے پانی آ رہا ہے کس میں؟ حوض میں. اور اس کی مسافت کتنی ہے؟ 1 مہینے کی لمبائی پہ لمبا اور 1 مہینے کی لمبائی پہ چوڑا. اس کی لمبائی چوڑائی اتنی ہے. اور جو نہر کوثر ہے جنت کی نہر، اس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، موتیوں اور یاقوت کا فرش بچھا ہے.
مٹی کستوری سے زیادہ خوشبودار، پانی شہد سے میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید، مکھن سے زیادہ نرم، برف سے زیادہ ٹھنڈا۔ دنیا میں جو آپ کو بہت ہی پسند ہے اس کی کچھ مشابہت نظر آتی۔ اور حوض کوثر جو ہے میدان حشر میں، اس کے کناروں پر کیا ہے؟ پیالے ہیں، کتنے؟ ستاروں کی تعداد میں۔ جو ایک دفعہ اس سے پانی پیے گا وہ کبھی بھی دوبارہ پیاسا نہیں ہوگا۔ لیکن اس سے کس کو ہٹا دیا جائے گا؟ جو بدعت کرنے والا ہو، یا جو آپ سے دشمنی رکھنے والا ہو، آپ سے بغض رکھنے والا ہو، اس کو وہاں نہیں آنے دیا جائے گا۔ یا جو آپ کے دین سے بغض رکھنے والا ہو، نماز سے نفرت ہے، صدقہ خیرات سے، دین کا ہر کام میں مصیبت لگتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ بوجھل ہونا، اچھا آپ سو کے اٹھے ہیں تو آپ کو بوجھل لگ رہا ہے نماز پڑھنا، وہ ایک فطری سی بات ہے، آپ تھکے ہوئے ہیں یا نیند میں ہیں۔ لیکن ایک یہ ہے کہ دل سے نماز کی چاہت ہی نہ ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہمارے نزدیک نماز کا مقام کیا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے، میری زندگی میں نماز کا مقام کیا ہے؟ مجھے نماز سے کتنی محبت اور چاہت ہے، کتنے شوق سے میں اس کی طرف جاتی ہوں، یا نماز بس خانہ پوری کی حد تک پڑھتی، کیونکہ یہ ہماری ایمان کا امتحان ہے۔ اس میں بہرحال یاد رکھیے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھی، جس نے آپ سے بغض رکھا، جس نے آپ کی شریعت سے بغض رکھا، اس کے لیے پھر کوئی خیر نہیں، کوئی برکت نہیں، وہ حوض کوثر پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ کرام نے عرض کیا، کیا ہمارا رب قریب ہے کہ ہم اس سے سرگوشی کے انداز میں مناجات کریں، یا وہ ہم سے دور ہے کہ ہم اسے پکاریں، یعنی بلند آواز سے پکاریں؟ اس سوال کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں قریب ہوں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عبادی کہہ کر اپنے بندوں پر خاص رحمت ظاہر کی ہے، اور پھر اپنے قریب ہونے کا ذکر کر کے دعا کرنے کی ترغیب دی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے بندے کہہ کے پکار رہا ہے، میرے بندے، ہم سب اسی کے بندے ہیں۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ انی قریب، میں قریب ہوں، دور نہیں ہوں تم سے، تم جب چاہو مجھے پکار سکتے ہو۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب ہم کسی وادی میں اترتے تو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے اور ہماری آوازیں بلند ہو جاتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اپنی جانوں پر رحم کرو، کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہے، بے شک وہ سننے والا اور تم سے بہت قریب ہے، اس کا نام برکتوں والا ہے اور اس کی عظمت بہت ہی بڑی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قریب ہے، اس کو ہم چاہیں تو دل ہی دل میں پکاریں، سرگوشیوں کے انداز میں پکاریں یا اونچی آواز میں پکاریں، وہ ہر حال میں سنتا ہے، اور جب وہ سنتا ہے تو جواب بھی دیتا ہے اور ہماری دعائیں قبول بھی کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس کو قریب محسوس کر کے اس سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ تو وہ دعا کی قبولیت کے اعتبار سے قریب ہے، دعا کو سننے کے لحاظ سے قریب ہے، اپنے علم کے اعتبار سے سب لوگوں کے قریب ہے، اور خاص طور پر عبادت کرنے والوں اور پکارنے والوں کے قریب ہے۔ یعنی اس کا قرب دو طرح کا ہے، ایک عام قرب ہے جو سب کے لیے ہے، اور ایک خاص قرب ہے جو اس کے خاص بندوں کے لیے ہے، اور وہ خاص بندے جو عبادت گزار ہیں، جو اس کا ذکر کرتے ہیں، جو اس کے شکر کرنے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، اور انہیں نیک کاموں کی توفیق عطا کرتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ فَإِنِّي قریب کہہ کے بندے اور رب کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رکھا گیا اس اعتبار سے کہ کوئی اور واسطہ ہو۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب کو قل یا فقل کہہ کے نہیں فرمایا، جیسا کہ دوسری آیات میں آتا ہے۔ جتنے بھی سوال صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تو ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، آپ انہیں بتا دیجئے۔ لیکن یہاں پر قل بھی نہیں آیا، ڈائریکٹ فَإِنِّي قَرِيب، اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، یعنی بیچ میں کوئی واسطہ نہیں لایا گیا۔ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے اور ہمارے رب کے بیچ میں کسی اور واسطے اور کسی اور وسیلے کی ضرورت نہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے یا عبادی کہہ دیا تو اس میں سارے بندے شامل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ نیک ہوں یا بد ہوں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، گناہگار ہوں یا بہت پرہیزگار ہوں، کوئی بھی ہو، جو بھی اپنے رب کو پکارتا ہے، رب اس کی پکار کو سنتا ہے اور وہ قریب ہے۔
لہٰذا جب ہمارا رب قریب ہے اور مجیب ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پروگرام کا نام بھی قریب مجیب اسی لیے رکھا گیا کہ ہمارا اگر اپنے رب سے تعارف ہو جاتا ہے، ہم اپنے رب کو پہچان جاتے ہیں کہ ہم کس کو پکار رہے ہیں اور وہ کہاں ہے، تو جتنا جتنا ہمارا یہ یقین ہوگا کہ وہ ہمارے قریب ہے اور وہ سنتا ہے اور جواب دیتا ہے، اتنی ہی زیادہ محبت اور توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ہم دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، مطلب یہ ہے کہ جو بھی مجھ سے مانگتا ہے وہ کچھ پا کے ہی لوٹتا ہے، وہ نامراد نہیں ہوتا۔ جیسے زکریا علیہ السلام نے کہا تھا کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ اے رب تجھے پکار کر تو میں کبھی بدبخت ہوا ہی نہیں، کبھی مایوس ہوا ہی نہیں، کبھی محروم ہوا ہی نہیں، جب بھی تجھے پکارا تجھ سے کچھ پا ہی لیا۔ تو اس لیے ہر دعا کرنے والے کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ ہماری دعا ضرور سنی جائے گی، کیونکہ شیطان انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ نہیں بھائی، ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے اگر وہ صحیح معنوں میں اپنے رب کو پکارتا ہے، وہ دعاؤں کو سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل کو حاضر کر کے اللہ سے مانگیں، اخلاص کے ساتھ مانگیں، اور قبولیت کے جو اوقات ہیں یا جو علامات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے مانگیں۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہا گیا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ انہیں چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانیں، یعنی اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کی دعائیں قبول کروں تو پھر انہیں بھی چاہیے جب میں انہیں پکارتا ہوں، ایک تو یہ ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اور ایک اللہ تعالیٰ بھی ہمیں پکارتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کب پکارتے؟ ہر اذان میں پکار آتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا واقعی ہم صلاح کی طرف جاتے ہیں یا نہیں؟ اسی طرح قرآن مجید میں بہت دفعہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے ہمیں پکارا گیا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الناس کہہ کے تمام انسانوں کو پکارا گیا ہے۔ تو کیا ہم انسان بھی اپنے رب کی پکار کو سنتے ہیں؟ کیا ہم بھی جواب دیتے ہیں؟ کیا ہم بھی اس کی طرف بڑھتے ہیں؟ اور پھر یہ کہ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں، چاہیے کہ وہ میری بات مانیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ سیدھی راہ پا جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ کوئی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے، بشرطے کہ جلدی بھی نہ کرے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ جلدی کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ کوئی یوں کہے کہ میں نے دعا کی اور میں نے دعا کی، یعنی دوبارہ کہ میں نے تو کئی بار دعا کی، بہت دعا کی، میری تو دعا قبول نہیں ہوتی، اور اس طرح وہ تھک ہار کر دعا کرنا چھوڑ دے۔ ایسا نہ کرے بلکہ دعا کرتا رہے، کیونکہ اس کی قبولیت کے مختلف طریقے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالی ہم سے قریب ہے۔ ایک اور آیت میں آتا ہے سورۃ ہود کی، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ۔ اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہیں اس میں آباد کیا، سو اس سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے۔ ان ربی قریب مجیب۔ یہاں قوم سمود کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ لوگ مدائن کے علاقے میں رہتے تھے جو تبوک اور مدینہ منورہ کے درمیان واقع تھا۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی کہ صرف وہی تمہارا معبود ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں زمین میں آباد کیا، لہٰذا تم شرک سے اجتناب کرو، صرف اللہ کی طرف رجوع کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت قریب ہے، اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے۔ تو آپ دیکھیے، جو آپ کے قریب ہو اور جو آپ کی بات بھی سنتا ہو، تو کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ اس کے قریب ہوں؟ یہاں پر آپ دیکھیے کہ دعا کرنے سے پہلے دو چیزوں کی بات ہے، استغفار اور توبہ کی، کہ اس سے استغفار کرو اور توبہ کرو تو تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرو اور اس بات کا پکا وعدہ کرو کہ آئندہ گناہ نہیں کرو گے۔ اور استغفار کا مطلب ہوتا ہے بخشش طلب کرنا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے۔ اور
توبہ اور استغفار دونوں ہم معنی بھی ہیں. امام ابن قیم کہتے ہیں استغفار میں توبہ شامل ہے اور توبہ میں استغفار شامل ہے، اور جب ان کو الگ الگ بولا جاتا ہے تو پھر اس کا معنی الگ الگ بھی ہوتا ہے. اور اگر یہ دونوں اکٹھے آئیں یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آئیں تو استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں جو ہم کر چکے ہیں غلط کام، برائیاں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے. اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم آئندہ گناہ میں پڑنے کے شر سے آپ کی مدد چاہتے ہیں، حفاظت چاہتے ہیں. اور توبہ اس پختہ ارادہ کو بھی کہتے ہیں کہ دوبارہ گناہ نہیں کریں گے، آئندہ یہ نہیں کریں گے. تو ان ربی قریب مجیب، میرا رب یقیناً قریب ہے، مجیب ہے. اور یہاں قریب قرب سے شفقت اور اکرام کے معنوں میں، یعنی رب بہت شفیق اور مہربان ہے، بہت کریم ہے. اور اس کا اپوزٹ ہوتا ہے بعید، دور. اور بہت کا لفظ سختی کے لیے بولا جاتا ہے کہ وہ جو شفیق نہ ہو، سخت ہو، کرخت ہو، اور پھر یہ کہ کچھ نہ دے. تو ایسا نہیں ہے ہمارا رب. ہمارا رب قریب ہے، مہربان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ اپنے بندوں کا اکرام کرتا ہے اور انہیں سیدھے رستے پر چلاتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے، ان کی ضروریات پوری کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کو مدد دیتا ہے، ان کی مشکلات دور کرتا ہے. لہٰذا ہمیں اپنے رب کو قریب پاتے ہوئے اور قربت کا ایک احساس ہوتا ہے. قریب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی نعوذ باللہ فزیکل فارم میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یا ہمارے دل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے قریب کا. قربت ایک احساس کا نام ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ دور ہوتے ہوئے آپ کے دل کے قریب ہوتے ہیں، اور کئی لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہوئے، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، آپ کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے بھی آپ سے دور ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی کا قرب محسوس کرنے کی چیز ہے، اس طرح کہ وہ سنتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی سنتا ہے، السمیع ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، البصیر ہے، اللطیف ہے، الخبیر ہے، ہمارے دلوں کے راز بھی جانتا ہے. تو اس سے بڑھ کے قریب کون ہوگا جو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور جو ہمارے دل میں خیال اٹھ کر جو ہمارے دماغ تک جاتا ہے اس سے پہلے کہ دماغ تک جائے وہ بیچ میں حائل ہوتا ہے اور وہ جان لیتا ہے کہ بندہ کیا سوچ رہا ہے. نہ صرف یہ کہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس وقت کیا کر رہے ہیں ہم، وہ یہ بھی جانتا ہے ہم پاسٹ میں کیا کر چکے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم فیوچر میں کیا کچھ کرنے والے ہیں. کوئی اور ہے ایسا جو اتنا زیادہ ہمیں جانتا؟ کیا وہ ہماری ضروریات کو نہیں جانتا ہوگا؟ کیا وہ ہمارے دکھ کو نہیں جانتا؟ کیا وہ ہماری پریشانیوں کو نہیں جانتا؟ کیا وہ ہماری زندگی کے مقاصد کو نہیں جانتا؟ کیا وہ ہماری کوششوں کو نہیں جانتا؟ کیا وہ ہماری عبادتوں کو نہیں جانتا؟ وہ خوب جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. تو جو جانتا ہے اس سے مانگے بنسبت اس کے کہ جو جانتا بھی نہیں ہے، اور ہم اس سے توقعات لگا کے بیٹھے رہے کہ یہ ہمارے لیے کچھ کریں گے. عام طور پر ہم جب کسی مشکل کا شکار ہوتے ہیں تو پھر بندوں کی طرف دیکھتے ہیں، نہیں، جو اپنے رب کو قریب پاتے ہیں وہ اپنے رب ہی کی طرف دیکھتے ہیں اور رب ہی کی طرف پلٹ پلٹ کر جاتے ہیں. اور تابا یتوبو کا مطلب پلٹ پلٹ کر جانا بھی ہے کہ واپس پلٹتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہماری کسی بات سے آپ ناراض ہو گئے یا ہم سے خفا ہیں تو ہم تیری ہی طرف پلٹتے ہیں. اعوذ بک منک، تجھ سے ڈر کے پھر تیرے ہی پاس پناہ لیتے ہیں اپنے گناہوں کے شر سے بچنے کے لیے، اپنی سیئات سے بچنے کے لیے. تو اس لیے تھرو آؤٹ جو ہمارا انشاءاللہ پروگرام ہوگا اس میں آپ یہ 2 لفظ بس پکے کر لیں، وہ قریب ہے، وہ مجیب ہے، وہ بہت قریب ہے اور وہ جواب بھی دیتا ہے، وہ دعائیں قبول بھی کرتا ہے. اس لیے اس رمضان میں خوب خوب دعائیں کرنی ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ دعا افضل ترین عبادت ہے. الدعاء مخ العبادت، عبادت کا جوہر ہے، عبادت کی ٹاپ پر ہے. تو رمضان کا مہینہ عبادت کے لیے، لہٰذا اس عبادت میں دعاؤں کا ایک خاص حصہ ہونا چاہیے. دعا ہے کیا؟ دعا کا لفظ عربی زبان میں دال عین واو سے مل کر بنا ہے. دعا یدعو دعاء و دعوتن، یہ 2 مصدر ہیں اس سے. اور دعا کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی کو آواز اور کلام کے ساتھ مائل کرنا، پکارنا، یعنی آواز بھی دینا، اس سے بات بھی کرنا اور اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا. ایک ہوتا کسی سے بات کرنا لیکن اس میں مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میری طرف متوجہ ہو. مثلا میں آپ سے بات کر رہی ہوں اس وقت، تو مجھے آپ سے ایکسپیکٹیشن نہیں کہ آپ میری طرف متوجہ ہو کہ میری کوئی مدد کریں. لیکن دعا میں جب انسان پکارتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسرا متوجہ ہو
اور جس مقصد کے لیے اس کو پکارا جا رہا ہے وہ مقصد بھی پورا ہو جائے. عربی میں کہتے ہیں دعوت اللہ، میں نے اللہ کو پکارا، یعنی میں نے سوال کرتے ہوئے اللہ تعالی کی طرف عاجزی کرتے ہوئے جو خیر ہے اس کے پاس اس میں رغبت رکھی اور اس رغبت کو طلب کرنے کے لیے اس کو پکارا، یعنی اس رغبت کے ساتھ اس کو پکارا. قرآن مجید میں دعا کا لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے. نمبر 1 دعا بمعنی ندا، آواز دینے کے معنوں میں. دعا کا مطلب کیا؟ آواز دینا. جیسے سورۃ آل عمران میں آتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. تو آپ کہہ دیجئے کہ آؤ ہم اپنے اور تمہارے بیٹوں کو اور اپنی اور تمہاری عورتوں کو بلا لیں، پکار لیں، یعنی تم بھی ان کو بلا لو ہم بھی بلا لیتے. تو بلانے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو عربی زبان میں دعا اور ندا یہ دو لفظ مترادف بھی ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، سینونیمز ہیں، ایک جگہ پر اکٹھے بھی استعمال ہوئے ہیں. الا دعاء و نداء کہ پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتا. پھر اسی طرح دعا بمعنی طلب کرنا، کسی چیز کی ڈیمانڈ کرنا. قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. اور کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہ اٹھائے گا. یہ کب کی بات ہے؟ قیامت کے دن. اور کوئی بوجھ سے لدا ہوا شخص اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے کسی کو بلائے گا، اس کو پکارے گا، وَإِن تَدْعُ تو وہ اس میں سے کچھ بھی نہیں اٹھا سکے گا، کوئی مدد نہیں کرے گا قیامت کے دن، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. تو کسی کو مدد کے لیے بلانا، آؤ میرا سامان اٹھاؤ، میرا بوجھ اٹھاؤ، اس کے لیے بھی لفظ دعا جس میں ایک طلب پائی جاتی ہے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح دعا کا لفظ بمعنی قول، بات کے بھی استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا الا ان قالوا انا كنا ظالمین. جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا تو ان کا قول اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ کہنے لگے بے شک ہم ہی ظالم تھے. تو یہاں پر قول یا بات کے معنوں میں آیا ہے. پھر اسی طرح دعا کا لفظ عبادت کے معنوں میں بھی آتا ہے. سورۃ کہف میں نوجوانوں کا جو قصہ آتا ہے جس میں وہ اب ایمان کو بچانے کے لیے غار کی طرف جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے ہمارا رب تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم ہرگز اس کے سوا کسی الہ کو نہیں پکاریں گے، یعنی اس کی عبادت نہیں کریں گے. اور اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم نے ناانصافی کی بات کی. تو دعا بمعنی عبادت. پھر اسی طرح پانچواں معنی قرآن مجید میں دعا بمعنی فریاد کرنا، طلب کرنا، فریاد کرنا. اور اس میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ. اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا تو اسی طرح کی ایک سورت تم بھی بنا لاؤ اور اللہ کے سوا اپنے گواہوں مددگاروں کو بھی بلا لو. فریاد کرو کہ وہ آئے اور تمہاری مدد کریں، یعنی مدد کے لیے پکارنا، یہ معنی ہے. پھر اسی طرح دعا بمعنی کسی چیز کی ترغیب دینا، یعنی کسی چیز کی طرف دعوت دینا. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکارا تھا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. اس نے کہا ہے میرے رب بے شک میں نے اپنی قوم کو رات اور دن پکارا، ان کو دعوت دیتا رہا دین کی طرف، اپنے رب کی طرف. اور اس میں معنی عبادت کا بھی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو تو عبادت کی دعوت میں ان کو دیتا رہا. پھر اسی طرح دعا بمعنی منسوب کرنا، نسبت دینا. ادعوہم لآبائہم، ان بچوں کو ان کے حقیقی باپوں کی نسبت سے پکارو. یعنی ادعوہم کا مطلب ہے کہ ان کو اپنے باپوں کی طرف ہی منسوب کرو، جن کے وہ بچے ہیں باپ کا نام نہیں بدلو. اور آٹھواں معنی ہے سوال کرنا، دعا بمعنی سوال. جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو. تو یہ جو دعا ہے یہ بمعنی سوال ہے، یعنی مانگو کہ وہ ہمارے لیے بیان کر دے کہ وہ گائے کس طرح کی ہو. تو قرآن مجید میں یہ دعا کا لفظ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن دعا کا عمومی شرعی معنی کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ سوال کرنا اور اللہ کے پاس جو خیر ہے اس میں راغب ہونا، رغبت رکھنا.
اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ سوال کرنا، چیخ چلا کے نہیں بلکہ بہت ہمبل طریقے سے، اور جو خیر اللہ کے پاس ہے اس میں رغبت رکھنا، اس کا شوق رکھنا۔ طیبی کہتے ہیں اس سے مراد ہے اللہ کی بارگاہ میں انتہا درجے کی عاجزی، انکساری اور محتاجگی ظاہر کرنا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا کی تھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اپنے فقر، اپنی محتاجی، اپنی ضرورت کا اظہار کیا تھا، انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ امام ابن قیم کہتے ہیں اس سے مراد ہے ایسی چیز کو طلب کرنا جو دعا کرنے والے کو فائدہ دے، یعنی فائدے کی چیز حاصل کرنے کے لیے سوال کرنا، اور ایسی چیز کو دور کرنے کے لیے طلب رکھنا جو اس کو نقصان دیتی ہو۔ تو پھر دو طرح سے دعا کرتا ہے انسان، کچھ فائدے کی چیزیں مانگتا ہے اور کچھ نقصان والی چیزوں کو دور کرنے کے لیے اللہ سے درخواست کرتا ہے۔ ہماری شریعت میں دعا کی دو بڑی اقسام ہیں، ایک ہے دعائے عبادت اور ایک ہے دعائے مسئلہ۔ دعائے عبادت کیا ہے؟ اس سے مراد ہے کہ انسان اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کی عبادت کرے، اس میں سوال نہیں ہے۔ تو عربی میں دعا بمعنی عبادت بھی استعمال ہوتا ہے، آتا ہے نا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اس میں دعا کے دونوں معنی آ گئے، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، یہ تو سوال ہو گیا۔ اور دوسرا، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عنقریب و ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو یہاں عبادت کا معنی بھی آ گیا عبادت کے لفظ کے ساتھ، یعنی دعا ایک طرح سے عبادت ہے۔ تو دعائے عبادت کیا ہے کہ انسان اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرے، جیسے نماز پڑھے، روزہ رکھے، قرآن کی قرأت کرے، تسبیح کرے، صدقہ کرے، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے، تعلیم کا کام کرے۔ تو انسان ان میں سے جو بھی عبادت کا کام کرے گا وہ دراصل اللہ کی طرف راغب ہوگا، کیونکہ دعا میں رغبت پائی جاتی ہے۔ اور جو شخص مثلا نماز پڑھتا ہے تو گویا وہ زبان حال سے دعا کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے بخشش مانگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم کیجیے، ہم نے جو گناہ کیے ہیں آپ ان کو معاف کر دیجیے، کیونکہ نماز بذات خود کیا کرتی ہے، بلاؤں کو ٹالتی ہے، گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، صدقہ کیا کرتا ہے؟ گناہوں کی آگ بجھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو گناہوں کی آگ کا بجھنا ہے، یہ ہم بول کے بھی کہہ سکتے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، تو وہ ہماری زبان بول رہی ہوتی، لیکن جب ہم صدقہ دے رہے ہوتے ہیں تو گویا ہمارا عمل جو ہے وہ اسی چیز کا تقاضا کر رہا ہے کہ ہم اپنے اوپر سے گناہوں کا بوجھ اتارنا چاہتے ہیں۔ تو ایک دعا سوال کے انداز میں ہوتی ہے اور ایک دعا حال کے ساتھ بیان ہو رہی ہوتی ہے، عمل کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے۔ اور دوسری جو دعائے مسئلہ ہے جس میں مانگنے کی دعا ہوتی ہے، تو وہ یہ ہے کہ انسان دنیا اور آخرت کی کوئی بھی بھلائی طلب کرنے اور دنیا اور آخرت کے نقصان کو دور کرنے کا سوال اللہ سے ہی کرے۔ دنیا اور آخرت کی کوئی بھی بھلائی مانگنا اور دنیا اور آخرت کے کسی بھی نقصان سے بچنا، یہ بس اللہ ہی سے کرے اس کا سوال۔ یہ دعائے مسئلہ ہے، یعنی سوال کرنے والی، یعنی وہ دعا جس میں ہم سوال کرتے ہیں۔ کن چیزوں کا سوال کرتے ہیں؟ دنیا اور آخرت دونوں، آخرت نہیں بھولنی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو دنیا اور آخرت کی حسنہ مانگنا اور دنیا اور آخرت کے عذاب سے، مصیبت سے بچنا، وقنا عذاب النار۔ سب سے بڑی مصیبت تو آگ ہے نا، یعنی اس کی کوئی تکلیف انسان کو پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہے۔ قال الدعاء هو العبادۃ قال ربکم ادعونی استجب لکم۔ تمہارے رب کا فرمان ہے میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو دعا جو ہے یہ عبادت کی اقسام میں سے سب سے عظیم قسم ہے۔ امام خطابی اپنی کتاب شأن الدعاء میں کہتے ہیں، اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے الدعاء هو العبادہ، وہ کہتے ہیں کہ دعا عبادت کا ایک بڑا حصہ ہے یا سب سے افضل عبادت ہے۔ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں لوگ بنو تمیم ہیں اور مال اونٹ ہیں، یعنی لوگوں کو دیکھنا تو بنو تمیم کو دیکھو،
مطلب سب لوگوں سے افضل ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے تھے نا، اور ان کی تعداد بھی زیادہ تھی. اور اسی طرح عربوں کے ہاں مال کی سب سے بڑی قسم اونٹ ہوا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں مال تو اصل میں اونٹ ہے اور لوگ تو بنو تمیم ہی ہے. تو اسی طرح کہا گیا دعا تو عبادت ہی ہے. الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. الحج عرفہ، اس کا یہ مطلب ہے کہ صرف عرفہ میں جاؤں، یہ نہیں. مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ارکان آپ حج کے ادا کرتے ہیں ان میں سے عرفہ کے دن کا قیام اگر کسی نے پا لیا تو اس کا حج ہو گیا، اور وہ سب سے بڑا دن ہے جس میں بخشش ہوتی ہے. تو یہ عربوں کے کہنے کا ایک انداز بھی ہے نا. اور مراد اس سے کیا ہے کہ دعا سب سے افضل عبادت ہے اور ساری اطاعتوں اور ساری بندگیوں کا مغز ہے کہ انسان اپنی ہر پریشانی اور ہر ضرورت میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. یہ ہے اصل مقصد. اگر کسی مشکل میں پڑ گیا ہے تو اس مشکل کے دور ہونے کے لیے بس اللہ ہی کی طرف رجوع کرے اور اسی کا انتظار کرے کہ وہی کاٹے گا. لوگوں سے توقعات ہٹا لے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم لوگوں سے ہیلپ لے نہیں سکتے. آپ لوگوں سے ہیلپ لے سکتے ہیں، آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کس مشکل میں اور اس کا حل کیا ہے، لیکن ان سے توقع نہ رکھے کہ یہ میری مشکل حل کر دیں گے. مثلا آپ کو کوئی پرابلم ہوئی ہے، آپ کسی سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی سے کاؤنسلنگ لینا چاہتے ہیں، آپ ضرور لیں، لیکن یہ توقع نہ رکھیں کہ یہ آپ کا مسئلہ حل کر دے گا یا بس یہی آپ کے لیے سب کچھ ہو گیا. اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آگے نہ رکھیں. کہتے ہیں نا ہمت مردہ مدد خدا. ہمت آپ نے کرنی، کوشش آپ نے کرنی، مدد اللہ نے کرنی ہے. دعا کی بھی ہمت ہوتی ہے اور دعا کے لیے بھی ایک ایفرٹ لگانی پڑتی ہے اور اس کے لیے یکسو ہونا پڑتا ہے. خصوصاً آپ دیکھیں کہ جب کسی بڑی پریشانی کے نتیجے میں انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں، اوسان خطا ہو جاتے ہیں، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی، تو ایسی صورت میں انسان اپنے خیالات کو مجتمع کر کے فوکس کر کے پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف جب متوجہ ہوتا ہے تو یہ ہے اصل میں دعا کی روح. اور نہ صرف یہ کہ بڑی مشکلات میں بلکہ چھوٹی چھوٹی ضروریات میں بھی اللہ کی طرف رغبت کرنی چاہیے. دعا کی ضرورت کیوں ہے ہماری زندگی میں؟ کیونکہ ہم اللہ کے محتاج ہیں. بادشاہ وہی ہے، ہم فقیر ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج. کوئی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے سب کام خود ہی کر سکتا ہوں. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ سب سے بے پرواہ ہے اور تعریف کے لائق ہے. بندوں میں سے کوئی بھی بے پرواہ نہیں ہو سکتا، ہم سب محتاج ہیں. دوسری بات، اللہ سارے خزانوں کا مالک ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی چیز ایسی نہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کہ جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں. آپ کوئی چیز آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ تو ہے ہی نہیں، ختم ہو گئی، اسٹاک ختم، آؤٹ آف اسٹاک. بڑی سے بڑی کمپنی، بڑے سے بڑے ریسورسز رکھنے والے انسانوں سے جب آپ مانگتے ہیں تو آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ انسان بعض اوقات وہ اوپر جا کے اتنی نیچے گرتے ہیں کہ پائی پائی کے محتاج ہو جاتے ہیں. ایسی مثالیں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، سنی بھی ہوں گی کہ کہاں ان کے پاس بہت کچھ تھا اور کہاں وہ زیرو پہ آ گئے. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے اس کے پاس اور ہمیشہ رہے گا. ساری مخلوق اگر کسی میدان میں جمع ہو کر سب کچھ مانگے تو بھی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کے نکالا جائے تو پانی جو سوئی کے ساتھ لگتا ہے اتنی بھی کمی نہیں ہوتی. وہ جتنا چاہے خرچ کرتا رہے، جتنا چاہے وہ بندوں کو دیتا رہے، پھر بھی اس کے ہاتھ بھرے رہتے ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں ہوتی. ایک اور آیت میں آتا ہے سورۃ المنافقون میں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کے پاس جانا چاہیے جس کے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، اس کے پاس جو سارے خزانوں کا مالک. مشکل یہ ہے کہ ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے، دیر ہوتی ہے. وہ سب کچھ دے سکتا ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس. یو نیم اٹ. آپ گھر جا کے بیٹھے غور کریں نماز کے بعد، کسی اور خاموشی تنہائی کے وقت، مجھے کیا چاہیے، مجھے کیا مسئلہ ہے، مجھے کیا پرابلم ہے، میری کیا پریشانی ہے، کیا اللہ کے پاس اس کا حل ہے؟ یقیناً ہے، وہ کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے. پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اسی سے مانگنا چاہیے، اس سے گڑ گڑا کے مانگنا چاہیے، اس سے اپنی محتاجی اور اپنی بیچارگی کا اظہار کر کے مانگنا چاہیے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھتے کون ہے جو بے قرار کی، مضطر، بے قرار، بے چین انسان کی بات سنتا، اس کو جواب دیتا. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جب بھی وہ اس کو پکارتا ہے. ویکشف السوء، اور وہ تکلیف کو دور بھی کرتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ صرف سن رہا ہے،
اس نے وہ تکلیف دور بھی کر دینی ہے، اور آپ کہیں گے بس اتنی سی بات تھی، میں اس کو اتنا پہاڑ بنائے ہوئی تھی، اپنی زندگی کا بہت بڑا مسئلہ بنائے ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بس اتنی سی بات تھی، میرے مانگنے میں کمی تھی، اس کے پاس نہیں کمی، ہماری دعا میں کمی ہے، ہمارے اخلاص میں کمی ہے، اس کے دینے میں کمی نہیں ہے. اس طرح پکارا کریں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ تو دے کر کسی کمی کا شکار نہیں ہوتے، لیکن میری کمی پوری ہو جائے گی. پھر آپ دیکھیں ہر بھلائی دینے اور ہر تکلیف دور کرنے پہ قادر ہے. سورۃ الانعام میں آتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ قادر. نہ آپ کی کوئی خیر اور بھلائی کو لے جا سکتا ہے، کیونکہ عام طور پہ ہم وہم کا شکار رہتے ہیں کہ اگر میری اس نعمت کا کسی کو پتہ چل گیا تو پھر کیا ہوگا، شاید وہ نظر ہی لگ جائے اور نعمت چھین ہی جائے. ہر وقت اس وہم کا شکار رہنا دراصل اپنے آپ کو ٹارچر کرنا ہے. نہیں، وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ نے آپ کو کوئی خیر دی ہے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ آئندہ بھی دیے رکھے گا. اس نے اس لیے تھوڑی دی ہے کہ بس ایک بندہ کوئی دیکھے اس چیز کو اور بس وہ واپس لے لے، وہ ایسا نہیں کرتا. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کن چیزوں کی دعوت دیتے ہیں؟ یعنی آپ کی دعوت کیا ہے، آپ کیا بتاتے ہیں لوگوں کو، آپ کیا سکھاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو اکیلا ہے، وہ اللہ کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو تو وہ تم سے تمہاری مصیبت دور کر دیتا ہے. یہ ہے اللہ کا تعارف. جب آپ کے بچے آپ سے پوچھیں اللہ کون ہے تو آپ کیا بتاتے ہیں؟ بڑے بڑے لفظ بولتے ہیں نا. یہ دیکھیں یہاں پر کیا بولا گیا، اتنے سمپل. آپ بچے کو کہہ سکتے ہیں اللہ وہ ہے جو تمہیں کھانا دیتا ہے، اللہ وہ ہے جو تمہیں فلاں چیز دیتا ہے، تمہیں ماما بابا دیے ہیں. جو جو بچے کی ضرورت ہوتی ہے ایج کے حساب سے آپ اس اعتبار سے بچے کو اللہ کا تعارف کرا سکتے ہیں، ان چیزوں کے ساتھ جو نظر آتی ہیں اور جو اس کی پسند کی ہیں کہ وہ ہے اللہ. پھر آپ نے فرمایا کون ہے اللہ، کہ جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاؤ اور تم اس سے دعا کرو تو وہ تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے. اور صرف جنگل بیابان نہیں، اب تو خیر GPS وغیرہ کی سہولت موجود ہے، اس کے باوجود بھول جاتے ہیں نا، اس کے باوجود غلط ٹرن لے لیتے ہیں، کبھی پہلے اور کبھی بعد میں. GPS فریز ہو جاتے ہیں، نیٹ چلا جاتا ہے، روڈ میپ ختم ہو جاتا ہے، کئی مسائل ہیں. تو کبھی بھی راستہ بھولیں تو ہم پہلی بات یہ سوچیں کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ راستہ دکھا دے. راستہ بھولنے پر مجھے کبھی ٹینشن نہیں، میں ہمیشہ سوچتی ہوں اللہ پہنچا دے گا، ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کے تو علم ہے نا. میں تو کہتی ہوں کہ آپ کو پتا ہے نا کہاں ہے، بس وہاں لے جائیں. ہمیں نہیں پتا، آپ کو تو پتا ہے نا. تو جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں، کبھی لاڈ پیار سے، کبھی اس کی کسی صفت کا واسطہ دے کر، کبھی اپنی عاجزی محتاجی ظاہر کر کے، تو وہ ضرور سنتا ہے. پھر فرمایا وہ ذات کہ جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہو اور تم اس سے دعا کرتے ہو تو وہ تم پر پیداوار ظاہر کر دیتا ہے، یعنی تمہاری پیداوار اگا دیتا ہے زمین سے. یہ ہے اللہ، یہ اللہ کا تعارف. پھر آپ دیکھیے کہ ہم کیوں اللہ سے مانگیں، کیونکہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق اللہ ہی سے مانگتی ہے، تو ہم کیوں نہ مانگیں. آپ غور کیجئے ذرا اس بات پر، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ھو فی شأن، اسی سے مانگتا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. علم کیا نہیں، نشرح ہم نے کھول دیا، لکا آپ کے لیے، صدرک سینہ آپ کا، ووضعنا اور اتار دیا ہم نے، عنکا آپ سے، وزرک بوجھ آپ کا، الذی وہ جس نے، انقضا توڑ دی تھی، ظہرک کمر آپ کی، ورفعنا اور بلند کیا ہم نے، لکا آپ کے لیے، ذکرک ذکر آپ کا، فإن پس یقیناً، مع ساتھ، العسری تنگی کے، یسرا آسانی ہے، ان یقیناً، مع ساتھ، العسری تنگی کے، یسرا آسانی ہے. فإذا پس جب، فرغتا فارغ ہو جائیں آپ، فانصب تو محنت کیجئے، وإلی ربک اور طرف اپنے رب کے، فرغب پس رغبت کیجئے. سورۃ الانشراح جس کا ایک نام سورۃ الشرح بھی ہے اور سورۃ الم نشرح بھی، یہ تین نام عام طور پر آپ کو مختلف مصاحف میں لکھے ہوئے ملیں گے. تینوں میں معنی ایک ہی ہے، مکی سورت ہے، پچھلی سورت کا تتمہ ہے یعنی کمپلیشن ہے. بعض کے خیال میں یہ دونوں ایک ہی سورت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں الگ الگ صورتیں ہیں.
سورت الضحا اور سورت علم نشرح۔ سورت الضحا میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر ہے، اور اس سورت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو انعامات کیے، احسانات کیے، ان کا ذکر ہے۔ سورت الضحا میں حسی انعامات، ظاہری انعامات، نظر آنے والی چیزیں، ان کا ذکر ہے، اور سورت الشرح میں معنوی یا نظر نہ آنے والے لیکن حقیقت میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انعامات ہیں جن کا ذکر آگے آئے گا آج، ان کا ذکر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی نعمت کسی کو بھی جب ملتی ہے تو اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اس کا شکر ادا کرے۔ سورت الضحا کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آپ شکر ادا کرنے کے لیے کیا کیا کریں۔ کیا بتایا گیا؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جس طرح آپ پر احسانات ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیمی کی حالت میں بہترین ٹھکانہ عطا کیا اور بہترین آپ کو علم عطا کیا، نبوت عطا کی، تو اسی طرح آپ بھی یتیم کے ساتھ احسان کریں، اور جو سوالی کوئی آئے، علم کا سوالی یا مال کا سوالی، اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کریں، اس کو ڈانٹے نہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جانے والی نعمتوں اور احسانات کا شکر ادا کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ جیسی نعمتیں ویسا ہی شکر، اسی کی قسم کا شکر۔ اور اس صورت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جن احسانات کا ذکر ہے بعد میں اسی طرح کے شکر ادا کرنے کی بات ہے۔ اور یہاں چونکہ مانوی نعمتیں ہیں جیسے وحی الہی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو آسانیاں کی اور آپ کا ذکر خیر جو بلند کیا، تو اس پر آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے رب کی طرف توجہ کیجئے، اس کی عبادت کیجئے، جب فارغ ہو جائیں تو بھی اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے۔ انسان جب کسی بھی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس نعمت کو بڑھا دیتا ہے اور زیادہ عطا کرتا ہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح کی نعمتیں اور ٹیلنٹس دے رکھے ہیں۔ بعض اوقات ہم اپنے ان ٹیلنٹس کو فل کیپیسٹی میں استعمال نہیں کرتے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہماری صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ لیکن جتنا زیادہ ہم ان کو استعمال کرنے لگتے ہیں، جتنا زیادہ ہم ان کو دینے لگتے ہیں، اور خاص طور پر اگر کوئی شخص دین کی دعوت دینے والا ہو یا تعلیم دینے والا ہو، تو ایک استاد یا ایک داعی جتنا زیادہ اپنے مدعو کے ساتھ یا اپنے طالب علم کے ساتھ، اسٹوڈنٹ کے ساتھ محنت کرتا ہے، اس کے لیے قربانی کرتا ہے، اس کو سکھانے کی اور اس کو دینے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا علم اور تجربہ اتنا زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ علم اور تجربہ بڑھتا ہے، بلکہ شاگردوں کے دل میں اس کے لیے محبت اور اس کے لیے رسپیکٹ اور اس کی قدر کا جذبہ بھی اسی طرح بڑھتا ہے۔ ہم سب بھی اپنے اپنے وقت میں طالب علم رہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ کس استاد کا ہماری نظر میں کیا مقام تھا، آج تک ہمیں یاد ہے۔ تو اسی طرح ہمارے شاگردوں کی نظر میں بھی ہر استاد کا اپنا اپنا ایک مقام ہے، اور کس کا مقام اور درجہ اور عزت اور محبت اور قدر زیادہ ہوتی ہے؟ جو اپنے شاگردوں کے لیے جتنا زیادہ مخلص ہوتا ہے، وہ علم دینے کے کام کو یا نبوت کا کام کو پیشہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت کا، اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا کہ اس نے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا، اس کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے، اظہار نعمت کرنا ہوتا ہے، اس کو شیئر کرنا ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ بانٹنا ہوتا ہے۔ اور انسانوں کی تعلیم و تربیت اور انسانوں کو کچھ بنانا، یہ دنیا کا سب سے بڑا کام ہے، کیونکہ مادی چیزیں، پتھر توڑ کے گھر بنانا، کوٹ کے بجری سڑکیں بنانا، یہ بھی ایک کام ہے جو نظر آنے والی چیزیں ہیں، لیکن وہ تو ہمارے لیے مسخر ہیں، مطیع ہیں، فرما بردار ہیں، ہم جہاں چاہیں ان کو لگا دیں، جس طرح چاہیں ان کو رکھ دیں۔ لیکن انسان اتنی آسانی سے بات سننے والے نہیں ہوتے، ان کو مولڈ کرنا اور ان کو گھڑنا اور ان کو کچھ بنانا اور ان کو سنوارنا اور ان کو نکھارنا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے تھا۔ اور یہی آپ کے بعد ہر استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ طالب علموں کو صرف انفارمیشن ٹرانسفر کرنے والا نہ ہو، بلکہ ان کے اندر کے پوٹینشل کو، ان کی صلاحیت کو، ان کے اندر پائی جانے والی مختلف جو قوتیں ہیں ان کو نکھارنے اور معاشرے کے لیے اور خود اس شخص کے لیے زیادہ سے زیادہ مفید بنانے والی۔ اور یہ کام والدین کے بعد استاد ہی کرتا ہے، اور یہ اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی۔ تو اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس سورت کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ احکامات جو اس سورت کے اندر آئے ہیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، یا اس کے بعد ان لوگوں کے لیے بھی جو آپ کے طریقے پر چلنے والے ہوں اور آپ ہی کے کام کو آگے لے کر بڑھنے والے ہوں؟ تو حقیقت یہ ہے
کہ یہ سب کے لیے ہیں، آپ کے لیے خاص اور ہمارے لیے عمومی طور پر. تو آئیے دیکھتے ہیں سورت کو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک. الم کیا نہیں، سوالیہ انداز ہے اور یہ یقیناً کے معنوں میں ہے، قد کے معنوں میں. نشرح ہم نے کھول دیا. شرح کا لفظ ہوتا ہے کسی چیز کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے، جیسے گوشت ہے تو گوشت کے چھوٹے چھوٹے سلائسز کرنا، اس کو کاٹنا. تشریح سرجری کے لیے بھی آتا ہے. الم نشرح کیا ہم نے کھول نہیں دیا، لکا آپ کے لیے، آپ کی خاطر. کیا؟ صدرک آپ کا سینہ. کیا ہم نے آپ کی خاطر، آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، آپ کے دل کی تنگی کو دور نہیں کر دیا. اگر دیکھا جائے تو دنیا میں پائی جانے والی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان کو شرح صدر، سینے کی وسعت، دل کی وسعت، دل کا اطمینان نصیب ہو. ڈپریشن کیا ہے؟ دل کا گھٹنا، سینے کا تنگ ہونا، اندر کی تنگی، شح، بخل، انسان کے اندر کی ایسی کیفیات کہ نہ وہ اپنے سے راضی اور خوش اور نہ کسی اور سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے دل کو ہر چیز سے مختلف بنایا ہے. باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں جب ہم کچھ ڈالتے ہیں تو وہ بھر جاتی ہیں، تنگ ہو جاتی ہیں. لیکن دل اگر نرم ہو تو اس میں جتنی بھی علم اور حکمت اور خیر کی چیزیں ڈالی جائیں وہ اتنا ہی زیادہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ کھلتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی اس میں انبساط آتا ہے، اتنی ہی زیادہ اس میں خوشی اور اطمینان آتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور یہ مانوی نعمت ہوتی ہے، ٹینجیبل نہیں ہوتی کہ آپ چھو کے دیکھ سکیں کہ کیا ہے. پچھلی صورت میں ٹینجیبل نعمتیں تھیں لیکن یہاں مانوی نعمتوں کا ذکر ہے. الم نشرح لک صدرک کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا. جب سینہ کھلتا ہے تو مشکل سے مشکل، پیچیدہ سے پیچیدہ اور کمپلیکیٹڈ معاملات سمجھ میں آنے لگتے ہیں. انسان چیزوں کی تہ تک پہنچنے لگتا ہے، اس کو گہرائی نصیب ہوتی ہے، اس میں وزڈم آتی ہے، اس میں ڈیپتھ آتی ہے اور انسان دور تک سوچنے لگتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا ویژن آپ دیکھیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کے لیے دعا کی تھی 2500 سال پہلے. وہ کیسے؟ ان کو یہ ضرورت کیوں محسوس ہو گئی اور انہوں نے اپنی دعا میں یہ دعا کیوں شامل کی کہ اللہ ان کے اندر سے ایک شخص ایسا اٹھانا جو ان کی تعلیم و تربیت کرے. ہم ایسی بات کیوں نہیں سوچتے؟ ہمیں ایسے خواب کیوں نہیں نظر آتے؟ اس لیے کہ ہم صرف اپنی ہی ذات کے گرد گھومتے ہیں. سیلفش، دل چھوٹا ہے، نظر کوتاہ ہے، تنگ ہے، شارٹ سائٹڈ ہے، دور کی چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے، صرف قریب کے فائدوں کو دیکھتے ہیں. آج مجھے کیا مل رہا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں، کل میری کوششوں کا صلہ کیا نکلے گا، کیا ملے گا مجھے، اس کی طرف ہماری نگاہ نہیں جاتی. لہٰذا جو لوگ شارٹ ٹرم گولز کے لیے کام کرتے ہیں وہ کوئی بڑا کام کبھی بھی نہیں کر سکتے، اور جو لوگ دور تک سوچتے ہیں اور وہ وہی سوچتے ہیں جن کے اندر وسعت ہوتی، جن کا دل بڑا ہوتا ہے، جن کی نگاہ دور تک دیکھتی. تو الم نشرح لک صدرک کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا. آپ کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خیر اور بھلائی کے رستے کھول نہیں دیے، کیونکہ جب تک دل کھلتا نہیں، یہاں صرف دل کی بھی بات نہیں کی گئی، پورے سینے کی گئی، چیسٹ، اور چیسٹ کے اندر دل، چیسٹ کی جگہ زیادہ ہوگی تو پھر باقی چیزوں کے اندر بھی وسعت آئے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ خاص صلاحیت دی تھی جس کی وجہ سے آپ نبوت کا کام لینے کے قابل ہوئے تھے. اسی لیے قرآن آپ کے قلب پر نازل ہوا تھا اور آپ نے اس کو محفوظ کیا تھا. اسی لیے پھر اس کو صحیح طور پر سمجھ کر آگے بیان کیا تھا، کیونکہ ان سب چیزوں کا تعلق شرح صدر کے ساتھ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے بات کی، ہم کلام ہوئے اللہ تعالیٰ، اور ان کو اپنے کام کے لیے چن لیا، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رسالات سے نوازا، تو انہوں نے سب سے پہلی دعا کیا مانگی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، یہ ساری بات مجھے بھی سمجھ آئے اور دوسروں کو بھی سمجھ آئے، اور میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ بات سمجھ سکیں، اور مجھے میرے گھر والوں میں سے ایک مددگار میرے بھائی ہارون کو عطا کر. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اور پھر افمن شرح اللہ صدرہ، کیا بھلا وہ جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا، فہو علی نور من ربہ، اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہو.
تو جس کا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دے، اور خصوصاً جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے، صحیح راستہ دکھانا چاہتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ من یرید ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کو وسعت عطا کر دیتا ہے، اس کے دل میں پھر اسلام کی محبت پیدا ہو جاتی، وہ اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، اور ساری قربانیاں اس کے بعد ہی ہوتی ہیں جب انسان کا سینہ کھل جاتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ سینہ تنگ کب ہوتا ہے، دل تنگ کب ہوتا ہے؟ جب لوگ ہم پہ باتیں کرتے ہیں، جب لوگ ہمیں ہرٹ کرتے ہیں، تو پھر ان کی طرف سے ہمارا دل تنگ ہو جاتا ہے، پھر ہم معاف نہیں کر سکتے، پھر ہم اپنے دل میں حسد اور بغض اور ان چیزوں کو بھر لیتے ہیں، پھر ہم ان لوگوں کے ساتھ خیر اور بھلائی نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ پیغمبروں کو لوگوں نے کون سا لقب ہے جو نہیں دیا، ساحر، کاہن، مجنون، شاعر، نہ جانے کیا کچھ، لیکن کیا انہوں نے ان باتوں کو دل میں رکھا اور لوگوں سے انتقام لیے اور جوابی کارروائیاں کی، یا ان کو معاف کر کے پھر بھی ان کی ہدایت کی دعائیں کرتے رہے؟ جنہوں نے پتھر مارے طائف کے سفر پر، آپ نے ان کے لیے کیا کیا؟ ان کے لیے بھی دعائیں کی۔ ہر موقع پر نہ صرف یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ باقی پیغمبروں میں، آج بھی جو شخص واقعی سچے دل سے اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہے، یعنی جس کے دل میں اسلام کی خدمت کا جذبہ ہے، اسے لازمی طور پر اپنے دل کی وسعت کے لیے دعا کرنی، اسے اپنے دل کو کھلا کرنا ہوگا، اسے لوگوں کو معاف کرنا ہوگا، اسے لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں نے اس کا یہ معنی بھی بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا تھا، آپ کے سینے کو واقعی لٹرلی کھولا گیا تھا 2 مرتبہ، ایک دفعہ بچپن میں اور ایک دفعہ بڑے ہو کر معراج کے موقع پر۔ اور اس میں کیا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے، انہوں نے آپ کا سینہ کھولا، ساتھ ان کے سونے کا پیالہ تھا جس میں زمزم کا پانی تھا، آپ کا دل نکالا گیا اور پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور واپس اس میں ایمان اور حکمت بھر کے اندر رکھ دیا گیا۔ تو لٹرلی بھی آپ کے سینے کو کھول کر آپ کو، یعنی کہ آپ کے دل کو صاف کر دیا گیا، اور اس میں کسی کے لیے کسی طرح کا بھی کوئی حسد، بغض اور کوئی بھی چیز باقی نہ رہی۔ اور آج اسی چیز کی ہم سب کو بھی ضرورت ہے کہ ہمارے دلوں میں کسی کے لیے کوئی نفرت اور کوئی بھی حسد اور بغض نہ ہو، لوگوں کو معاف کرنا جانے اور خوش رہیں، مطمئن رہیں۔ ایسے ہی دلوں کے اندر ایمان آتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، ایمان کی زینت ہوتی ہے، اور پھر ایسے ہی لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، حق کی معرفت ملتی ہے۔ تو الم نشرح لک صدرک، جب سینہ کھلتا ہے تو انسان تقدیر پر بھی راضی ہو جاتا ہے، انسان چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے بیٹھ نہیں جاتا، انسان اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا، انسان تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے، انسان کا پھر عبادت میں دل لگتا ہے، عبادت کی طرف لپکتا ہے، عبادت کی طرف دوڑتا ہے، نماز پھر قرۃ عین لگتی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک لگتی، نماز پھر بوجھ نہیں لگتی، اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کو اپنانا مشکل نہیں لگتا، اور یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب انسان کا سینہ کھل جاتا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، اور پھر کوئی بات سمجھنے میں رکاوٹ نہیں آتی، انسان بنا کہے دوسروں کی باتیں سمجھنے لگتا ہے، اسے دوسروں کی ضروریات نظر آنے لگتی ہیں، وہ دوسروں کی کیئر کرنے لگتا ہے۔ دوسری نعمت جس کا ذکر کیا گیا، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے اٹھا دیا آپ سے، ہٹا دیا آپ سے، وزرک آپ کا بوجھ۔ وضع عن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اٹھا لینا، اور وزر کہتے ہیں بھاری بوجھ کو، اور وزر قرآن مجید میں گناہ کے معنی میں بھی آتا ہے، غم کے معنی میں بھی۔ اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بوجھ ہٹا دیے گئے، اور یہاں پر آپ دیکھیں سورۃ الضحیٰ میں جو انداز تھا وہ کیا تھا کہ الم یجد کا یتیمن، سیکنڈ پرسن، الم یجد کا یتیمن، کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا، فآوا ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی، لیکن یہاں زیادہ پرسنل انداز ہے، ووضعنا عنک وزرک، ہم نے آپ کا بھاری بوجھ آپ سے ہٹا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، پاکستان میں بڑی خاموشی سے ایک تبدیلی آئی ہے، اور اس تبدیلی پہ کچھ لوگ عجیب قسم کا تبصرہ بھی کر رہے ہیں۔ وہ صحافی یا وہ بااثر لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، وہ اب اچانک سے، چاہے یہ لوگ برطانیہ میں ہیں چاہے پاکستان میں ہیں، وہ نون لیگ کی کرپشن کے اوپر بات کرنا شروع ہو گئے، اور اس سے یہ تاثر بن رہا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے بیچ میں کوئی بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بات کلیئر کر دوں کہ عاصم منیر اور شہباز شریف آج بھی ایک سکے کے 2 رخ ہیں۔
आसिम मुनीर को एक्सटेंशन और इस्तिस्ना शहबाज शरीफ ने लेकर दिया आसिफ अली जरदारी के साथ मिलकर, जबकि शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को इनके ख़ानदानों समेत करप्शन के जो केसेस हैं उनसे निजात दिलाई आसिम मुनीर साहब के रजीम ने। तो ये एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम बन गए, ये एक दूसरे को बचाते हैं, एक दूसरे की हिफाजत करते हैं, एक दूसरे के लिए गारंटी है। तो मुझे नहीं लगता कि ये दोनों एक दूसरे को छोड़ सकते हैं। हाँ, दो वजूहात हो सकती हैं ये जो कुछ भी हो रहा है, यानी नून लीग ने इस हद तक तबाही फेर दी है पाकिस्तान की कि अब ये बेचारे लोग बोलने पर मजबूर हो गए, और इनके ऊपर जो सख्ती थी इन लोगों के ऊपर कि आपने नून लीग के खिलाफ बात नहीं करनी, इसके खिलाफ बात नहीं करनी, उसके खिलाफ बात नहीं करनी, वो सख्ती शायद कम हो गई है। मैं आपको बड़ा क्लियरली ये कह देता हूँ कि जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो बार बार हम लोगों से क्या मुतालबा करती थी, वो यही करती थी कि सियासतदानों को आप जो मर्जी कहें, आप उन्हें गाली दें, आप बदतमीज़ी करें, आप उनसे लड़ें, लेकिन आपने हमारे बारे में कोई बात नहीं करनी, आपने हमें इस सारे से बाहर रखना है। तो मेरा तो एक ही जवाब होता था हमेशा, आप इससे बाहर निकल जाएं, आप छोड़ दें सियासत करना, आप छोड़ दें चीज़ों के अंदर असरअंदाज होना, आप बाहर निकल जाएं। जब आप इर्रेलीवेंट हो जाएंगे तो आपका जिक्र ही कोई नहीं करेगा। लेकिन वो ये चाहते हैं कि वो हर चीज़ में रेलिवेंट रहें, वो चीज़ों को कंट्रोल करें, वो इक़्तिदार अपने हाथ में रखें, और जितनी बुराई है वो सियासतदानों की हो, इसमें वो हिस्सा भी डालते रहते हैं। तो नंबर एक तो नून लीग ने तबाही इतनी फेर दी है कि अब बेचारे लोग बोलना शुरू हो गए हैं, और एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें इजाज़त भी दे दी है कि थोड़ा बहुत सच आप लोग बोल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे ज़रा एस्टेब्लिशमेंट की गुड्डी चढ़ जाती है, और इससे सियासतदान जो हैं वो बदनाम और कमज़ोर रहते हैं, उन्हें कंट्रोल करना आसान रहता है। बहरहाल शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर एक दूसरे को छोड़ने वाले नहीं हैं। जिसको ये लगता है वो अपने दिमाग का फ़िलहाल इलाज करवा ले, क्योंकि ये एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम है, ये एक साथ ही जाएंगे जब भी जाएंगे। आसिम मुनीर साहब के ऊपर या तो बहुत बड़ा दबाव आएगा तो वो इमरान खान साहब को छोड़ेंगे, अदरवाइज वो नहीं छोड़ेंगे, और जिस दिन वो इमरान खान साहब को छोड़ेंगे फिर मुस्तकबिल का फैसला आसिम मुनीर के हाथ से निकल जाएगा, फिर फैसला इमरान खान साहब करेंगे और पाकिस्तान के लोग करेंगे। लोग जितने भी मायूस हों, जिस दिन इमरान खान बाहर आएगा लोग उसके साथ खड़े हो जाएंगे, ये हकीकत है। और इस हकीकत को जानते हुए अभी तक आसिम मुनीर साहब ने ऐसा बंदोबस्त किया कि ना तो इमरान खान साहब दिखाई देते हैं ना सुनाई देते हैं। 3 साल हो गए इमरान खान को किसी ने देखा नहीं, ना किसी ने इमरान खान साहब को सुना है, तो उन्हें पूरे सिस्टम से ही आउट करके रखा हुआ है। और वो ये जानते हैं कि जिस दिन ये आदमी बाहर आया ये मुल्क का मालिक बन जाएगा और हम लोगों की कोई हैसियत या औकात इसके सामने नहीं रहेगी। फिर आलमी सतह पे जो खबरें छपेंगी वो सारी दुनिया जानती है। अब ये पहुंचे हैं जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब दीगर कुछ लोगों को लेकर ये स्विट्जरलैंड के दौरे पर चले गए। वहां पे इससे पहले जो तकरीब होनी थी जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान ने करनी थी वो तो पाकिस्तान कर नहीं पाया, लेकिन फिर उसके बाद जो है मुज़ाकरात तो आगे बढ़ने हैं, बातचीत तो होनी है ईरान की और अमेरिका की, तो उसके लिए पाकिस्तानी वफद भी गया। पाकिस्तान के अंदर कुछ भी होता रहे इन्हें कोई परवाह नहीं है, ये अमेरिका को खुश रखेंगे और ईरान के साथ जैसे अमेरिका चाहता है वैसे उसके मुज़ाकरात करवाएंगे। और ये जो मुज़ाकरात हुए हैं इसमें अब ईरान के अंदर से खबरें आ रही हैं कि मुश्तबा खामनाई जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, वो इस पर राज़ी नहीं थे। बड़ी डिटेल एक स्टोरी इसके ऊपर अब छपी है ईरानी मीडिया में कि वो इस पर राज़ी नहीं थे और उन्होंने कई मरतबा कैटेगोरिकली इस पर इनकार किया था, और उन्होंने जो शराइत रखी थी जिनमें 8 शराइत उनकी जानिब से शामिल थी वो बाद में रद्द कर दी गई, उन्हें साइड पे कर दिया गया। फिर उनकी एक बुनियादी शर्त थी कि हम एटमी मामलात पे अमेरिका के साथ बिल्कुल बात नहीं करेंगे, लेकिन इसको भी शामिल किया गया। तो बिलाखिर जो है वो सारी की सारी ईरानी हुकूमत ने या जो लोग अभी मुज़ाकरात कर रहे हैं इन्होंने मिल के मुश्तबा खामनाई को मजबूर किया कि वो इसके ऊपर कॉन्सेंट दें, लेकिन उन्होंने फिर भी एक स्टेटमेंट जारी किया, ये जो कुछ हुआ इस पर मैं राज़ी नहीं था, तो मैं इन पर भरोसा कर रहा हूँ फिलहाल कि ये कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे उन चीज़ों पर जो ईरान के बुनियादी नुकात हैं। तो बहरहाल अब जेडी वेंस आ रहे हैं वहाँ से, जेरेड कुशनर आ रहे हैं वहाँ से, और साथ में स्टीव विटकॉफ। जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ हों तो इसका मतलब यह है कि इसराइली नुमाइंदगान है, वो अमेरिका से ज़्यादा इसराइल की सपोर्ट करते हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की सिचुएशन ज़रा थोड़ी सी बदल गई है। जेडी वेंस इसराइल पे तनकीद भी करते हैं लेकिन माजी में भी मुज़ाकरात कर चुके हैं, तो इसलिए वो भी आ रहे हैं। लेकिन जेडी वेंस ने आने से पहले पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के सर पे एक हथौड़ा मारा। उन्होंने क्या कहा जरा ये देखें आप। जेडी वेंस ने कहा इन द पाकिस्तान एंड कतरी सिस्टम्स दे डोंट क्वाइट हैव द फर्स्ट अमेंडमेंट एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस। ये फर्स्ट अमेंडमेंट क्या है जरा आप ये देख लें। अमेरिका के अंदर ना एक फर्स्ट अमेंडमेंट है उनके आइन में। द फर्स्ट अमेंडमेंट प्रोटेक्ट्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन, स्पीच, प्रेस, असेंबली एंड पिटीशन फॉर्मिंग अ कॉर्नर स्टोन ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी। तो ये कहते हैं जी कि जो पहली तरमीम है अमेरिका के आइन में वो मजहबी आज़ादी और बोलने की आज़ादी, मीडिया की आज़ादी
اور لوگوں کے احتجاج کرنے کی آزادی، اور ساتھ میں لوگ پٹیشن کر سکتے ہیں، عدالتوں میں جا سکتے ہیں، تو یہ سارا کچھ وہ ان کو فراہم کرتی ہے، اور پاکستان میں یہ نہیں ہے. یعنی ایک جملے میں کہ وہاں پہ نہ تو میڈیا آزاد ہے پاکستان میں، اور نہ ہی پاکستان کے اندر کوئی فرسٹ امینڈمنٹ ہے امریکہ کی طرح. تو امریکہ کے لوگ بہت آزاد ہیں، پاکستان اور قطر کے لوگ آزاد نہیں ہیں. قطر کو تو اس سے فرق نہیں پڑتا، وہاں پہ تو بادشاہت ہے، لیکن پاکستان کو اس سے فرق پڑتا ہے کہ امریکہ کا نائب صدر پاکستان کے بارے میں کیا سوچتا ہے. یہ بات ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی پتا ہے، فی الحال وہ بولتا نہیں ہے. سبھی جانتے ہیں پاکستان میں ڈیموکریسی نہیں ہے، پاکستان میں اس وقت مارشل لا ہے، اور پاکستان کے پورے سسٹم کو عاصم منیر کنٹرول کر رہے ہیں. اور یہ بات خواجہ آصف